اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ذی الحج عرفے کے دن کے روزے کے فضائل اور ثواب۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے نوافل اور ایک بہت اہم خاص وظیفہ بھی شامل ہے جو عرفے کے دن ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں ایک اہم سوال کا جواب بھی موجود ہے جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے حساب سے عرفے کا روزہ رکھا جائے یا سعودی عرب کے حساب سے عرفے کا روزہ رکھا جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویئر سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کو آتش دوزخ سے بچاتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے اور مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی نفلی روزہ، خاص کر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ 9 ذی الحج عرفے کے دن کا جو بھی روزہ رکھے گا اس روزے کے بدلے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب وہ سوال جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے حساب سے عرفے کا روزہ رکھا جائے یا سعودی عرب کے حساب سے عرفے کا روزہ رکھ لیا جائے۔ ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ ویسے تو 10 دن کے روزے رکھے جائیں تاکہ بے تحاشا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اس سے۔ سعودی عرب میں 9 ذی الحج عرفے کا دن پیر کے دن ہے اور پاکستان میں 9 ذی الحج منگل کے دن ہے، تو آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں، یعنی کہ پیر کا بھی روزہ رکھ لیں اور منگل کے دن کا بھی۔ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں روزوں کے ثواب اور اجر ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی 9 ذی الحج کے وظائف جو ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد ادا کیے جائیں گے، اور یہ خاص اسی دن کے وظائف ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 نوافل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 101 بار سورہ اخلاص اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ دعا کیجئے۔ اب ایک خاص بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں جس پر لوگ اکثر توجہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ 9 ذی الحج کو عرفے کے دن مسجد نمرہ سے عرفات کے میدان میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیے اور ان کی دعا کے ساتھ اپنی دعا ملا کر پڑھیے۔ ان کی ہر دعا پر آمین کے ساتھ آپ بھی آمین کہیے کیونکہ یہی وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد تلبی لبیک اللہم لبیک کی پڑھتے رہیے۔ عصر سے مغرب کے درمیان اس ذکر کو کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مغرب کی نماز کے بعد کون سے نفل حاجت اور کون سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے جو خاص عرفہ کے دن کے لیے مخصوص ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت آپ نے پڑھنی ہے نفل حاجت کی 2 سلام کے ساتھ۔ پھر 313 بار یہ آیت پڑھنی ہے، لہو کن فیکون، لہو کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اول آخر 3 بار
درود شریف کے ساتھ۔ جب آپ لہو کن فیکون کا وظیفہ پڑھ رہی ہوں تو پورے توجہ کے ساتھ پڑھیں گی، ترجمے پر نگاہ رکھے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر سجدے میں جا کے اپنی حاجات کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے خوب گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ عرفے کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سینکڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس دن روزہ بھی رکھیے، خوب عبادت کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔